بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وشرطها التنکیر۔ حال کی حال ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے، لیکن کل کے درس میں جو ہم پڑھے تھے دوبارہ اس کا مذاکرہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ باب الحال ہے، باب الحال ہمیں سمجھنا اس میں یہ ہے کہ حال کی تعریف جو کی گئی ہے اس پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، پھر حال کے اور ذوالحال کے شرائط کیا ہیں، جس میں 4 شرائط بتائے گئے تھے، بلکہ حال کی تعریف میں 4 باتیں بتائی گئی۔ حال وصف ہو، کیا ہو؟ یعنی ذات نہ ہو۔ دوسری چیز فضلہ ہو، فضلہ ہو۔ تیسری چیز حال وصف ہو، تیسری چیز حال وصف، ہاں وصف ہو، وصف نہ ہو کیسا؟ ذات نہ ہو، اصل میں ذات وصف ہو، فضلہ ہو، اور تیسری چیز کیف کے جواب میں کیف کی جواب میں واقع ہو۔ کیف کے جواب میں، کیف کے جواب میں کیف کے جواب میں آتا ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے تو پھر دیکھیے حال جو ہوتا ہے کبھی فاعل کا بتایا جاتا ہے، کبھی مفعول کا بتایا جاتا ہے، کبھی دونوں کا بتایا جاتا ہے۔ اب میں اس کی 3 مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ یہ جو حال آتا ہے، پہلی مثال دیکھیے، پہلی مثال میں دوں گا، جاء زید راکبا۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ بنے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بنے گا۔ یہ راکباً حال آ رہا ہے، زید آیا سوار ہونے کی حالت میں۔ دوسرا یہاں فاعل کی حالت ہے، یہاں فاعل کی حالت بتائی جا رہی، یا فاعل کی کیفیت بتائی جا رہی۔ دوسری ایک مثال ہم نے پڑھا تھا، لقیت ضربت اللص، یہ مثال ضربت اللص کیا پڑھے تھے؟ مکتوفاً، بندھا ہوا۔ اب یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے، یہاں مفعول کی حالت بتائی جا رہی، مفعول کی حالت ہے۔ کبھی کبھی فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بتاتے ہیں، جیسے ہم یہ تیسری مثال دیں کہ لقیتو میں کہوں عمرن، میں عمر سے ملاقات کیا، راکبینی، یہ کہہ سکتے آپ راکبینی، دونوں کی حالت ہے۔ میں عمر سے ملا، ہم دونوں سوار تھے۔ یہاں فاعل کی بھی حالت بتا رہا ہے حال، اور مفعول کی بھی بتا رہا ہے۔ تو یہ حال سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی، وصف ہو، فضلہ ہو، کیف کے جواب میں آ سکتا ہو۔ صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ اس پر 3 اعتراضات آ رہے۔ یرد علی ذکر الوصف، آپ نے وصف کا ذکر کیا، فانفروا ثبات۔ اب اعتراض نمبر 1، اعتراض نمبر 1 ہے، اعتراض نمبر 1 میں فانفروا کیا پیش کیا انہوں نے؟ فانفروا ثبات۔ اب یہ غور کرنا ہے، ثبات ثبتن کی جمع ہے،
یہ وصف نہیں بن رہا ہے. تو وصف جب نہیں بن رہا ہے تو وصف بنانے کے لیے یہاں تعویل کرنا پڑے گا. صبتن کی جمع صبح، تم نکلو جماعت کے ساتھ. لیکن یہاں ترجمہ یہ کریں گے، اس کا جواب دیں گے متفرقین. اب یہ متفرق حال بنتا ہے کیونکہ یہ صفت ہے، یہ ذات ہے. جماعت، قوم، مسجد، مدرسہ، عبد الحمید محسن، یہ سب ذاتیں ہیں. ذات کو آپ کیسا بنا رہے ہیں؟ یہ وصف تو نہیں ہے. اب ہم اس کا جواب کیسا دیں گے؟ بھائی اس کی تعویل کریں. اصول تو یہی ہوگا کہ حال وصف ہوگا. اگر وصف نظر نہیں آ رہا تو وصف کا معنی کرنا پڑے. سمجھ میں یہ اعتراض نمبر 1 ہوا. تو یرید علی ذکر الوصف، وصف کے ذکر پر یہ وارد ہوتا ہے. فانفروا ثبات فإن ثبات حال. اب اس میں حال ہے، تم نکلو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت. کیسے؟ الگ الگ نکلو، الگ الگ نکلو. اب ولیس بوصف، یہ وصف نہیں ہے. وعلی ذکر الفضلۃ ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ اعتراض نمبر 2 ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا. اب یہ اعتراض نمبر 2 ہے. یہ جو مراحن ہے حال بن کر آ رہا ہے. اگر آپ نے کہا کیا ہو؟ فضلہ ہو، کلام میں زائد ہو. بھئی اگر یہ کلام میں زائد ہے، اگر اس کو ہم نکال دیں گے تو معنی صحیح نہیں ہوگا. تو یہ تو کلام میں عمدہ ہوا، باوجود اس کے حال بن رہا ہے. مسئلہ آپ کے اصول کے مطابق ہے کہ آپ نے کہا حال کے لیے فضلہ ہونا چاہیے. یہاں حال فضلہ کیسا ہوگا؟ عمدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اگر اکڑ کر نہ چلو ہم نکال دیں گے تو زمین پر نہ چلو، یہ تو معنی غلط ہوا، کیونکہ اللہ یہ زمین تو بنائی ہی گئی ہے چلنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں ہم بتائیں گے، اس کا یہ جواب دیں گے، یہ آپ نے فضلہ کی تعریف صحیح سمجھی نہیں. فضلہ سے ہمارے نزدیک ایک مراد ہے، آپ کے نزدیک ایک مراد. آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو نکالنے سے معنی اگر غلط آئے تو تمہارے نزدیک وہ فضلہ ہے. ہمارے نزدیک ایسا نہیں. ہمارے نزدیک مسند اور مسند الیہ نہیں ہونا چاہیے، مبتدا خبر اور فعل اور فاعل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کلام میں یہی عمدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ فضلہ ہے. اسی لیے فضلہ کو نکالو کر کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. فضلہ رہے لیکن کیا نہ رہے؟ فعل نہ رہے، فاعل نہ رہے، مبتدا نہ رہے، خبر نہ رہے. ہماری یہ مراد ہے. دیکھیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور تیسرا اعتراض، اِنَّمَا لَيْسَ مَن مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ. اس کو 2 انداز سے پڑھا گیا. جیسے میں نے کل ایک انداز میں پڑھا تھا، ہر جگہ میت کا معنی پڑھا، میت. لیکن بعض نے کہا کہ میت کا ایک معنی ہے، میت کا ایک معنی ہے. میت کے معنی مردے کے ہیں اور میت کے معنی مرے ہوئے کے نہیں، مرنے والے کے. میت کہتے ہیں مرے ہوئے کو بغیر تشدید کے، اور میت وہ آدمی ابھی مرا نہیں، مرنے والا ہے. لیس من مات، وہ مرا ہوا نہیں. فاستراح، جو جس نے راحت پائی، بمیت، مردہ ہو کر، یعنی یہ مر چکا ہے. مرا ہوا آدمی جو راحت پا چکا ہے، لیس من مات، وہ مرا ہوا نہیں. ما فاستراح، جس نے راحت پائی، گویا لیس بمیتن ہے. بمیتن اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے. انما المیت، مردہ آدمی کون ہے؟ میت الاحیاء، زندوں میں مرنے والا، زندوں میں مرنے والا. اب مرنے والا، یہ میت مرا ہوا نہیں، مرنے والا ہے. انما المیت، مرا ہوا آدمی کون ہے؟ مرا ہوا آدمی کون ہے زندوں میں؟
من یعیش کئیبن، جو غمگینی میں زندگی گزار رہا، کئیب کہتے ہیں غمگینی کو، دشواری کو، کاسفن بالوہ، جس کا حال برا ہے، قلیل الرجا، اس کی امید مختصر ہے۔ اب یہاں دیکھیں انما المیت من یعیش کئیبن، کئیبن یا محل استشہاد، کئیبن کیا ہے؟ حال بن کر آ رہا ہے۔ اگر کئیبن کو نکال دیں گے، مرحن کو آیت سے نکال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معنی غلط ہو جائے گا۔ فلو اسقط مرحن، اگر آپ نے مرحن کو نکال دیا آیت سے، وَكَئِيبًا فی الشعر، شعر سے کئیبن کو نکال دیں، فسد المعنی، کیا ہوگا؟ معنی یہ اعتراض ہو رہا ہے، اس کا جواب دیا جائے گا کہ بھائی کہ اس کا معنی ہم والمراد بالفضلۃ ما یقع بعد تمام الجملہ، فضلہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو جملے کے بعد واقع ہو، یعنی فعل اور فاعل کے بعد، مبتدا خبر کے بعد آئے، لا، ہماری مراد یہ نہیں ما یصح الاستغناء عنہ، جس سے استغنا کرنا صحیح ہو۔ بے نیازی برتنا فضلہ نہیں کہلاتا، بلکہ فعل اور فاعل اور مبتدا اور خبر نہ ہونے کے نام ہوا۔ تو آپ نے غلط سمجھا فضلہ کے معنی، انہوں نے جواب دیا۔ تو ایک اور چیز ہے وَعَلَى ذِكْرِ الْوُقُوعِ فِي جَوَابِ كَيْفَ، تو آپ نے تیسری شرط کیف کے جواب میں آتا ہے حال، أَوَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ تیسرا اعتراض ہے، یہ اعتراض نمبر 3 ہے، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مفسدین۔ اب یہاں دیکھیے یہ مفسدین حال ہو کر آ رہا ہے، یہ مفسدین کو آپ کو سمجھنا، یہ حال ہو کر آ رہا ہے، باوجود اس کے ایک کیف میں نہیں آتا، تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس کیفیت کے ساتھ کہ فساد پھیلا رہے ہو۔ تو یہاں توجیہ صاحب کتاب کہیں گے حال کی 2 قسمیں ہیں، ایک حال مؤکدہ، ایک حال مؤکدہ ہے، ایک حال مبینہ ہے، مبینہ حال مؤکدہ جس کی تاکید پہلے کلام میں آئی، اسی کے تاکید کے لیے حال بنا کر لایا جا رہا، اور ایک حال اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جاء زید راکبا، زید کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے لا رہے ہیں، زید کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے نہیں لا رہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں جو مفسدین آ رہا ہے حال ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ حال مؤکدہ ہے، ولا تعثوا فی الارض کا، یہ مفسدین تعثوا کا معنی ہی فساد پھیلانے کے، تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں، ولا تعثوا فی الارض کا معنی ہے، مفسدین حال بن کر آ رہا ہے مگر حال مؤکدہ ہے۔ ہم جس حال کی بات کر رہے ہیں وہ حال مبینہ ہے، جو واضح کرتا ہے یا تو فاعل کی کیفیت کو، یا تو مفعول کی کیفیت کو، یا دونوں کی کیفیتوں کو۔ یہ اعتراض 3 اعتراضات اور 3 جوابات ہیں اس کے۔ قلت، میں کہوں گا، یہ جواب دیکھیں، ثباتن، اب ثباتن کا اعتراض تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ وصف نہیں ہے، یہ ذات ہے، تو ہم اس کا معنی کریں گے متفرقین، ہم نے متفرقین کا معنی کر دیا تو یہ درست ہو گیا ہے، وصف کے معنی میں آیا، ایسی آگے بھی توجیہ ہوگی۔ فہو وصفاً تقدیراً، یہ ثباتن اگرچہ نظر آنے میں ذات ہے لیکن تقدیراً وصف۔ والمراد بالفضلہ، دوسرا اعتراض تھا، ایک شعر کے ذریعے، ایک مرحن کے ذریعے، ہماری مراد والمراد بالفضلتی، فضلے سے مراد ما یقع بعد تمام الجملہ، جو تمام جملہ کے بعد آئے، لا، اس کا معنی یہ نہیں کہ ما یصح الاستغناء عنہ، جس سے بے نیازی برتنا صحیح ہو، جس سے بے نیازی برتنا صحیح ہو وہ فضلہ ہے، ہماری وہ مراد نہیں۔ ہم کیوں برتے، بے نیازی کیوں کریں اس سے، مرحن سے، مرحا آئے مگر کلام کے بعد آئے، یعنی فعل اور فاعل نہ ہو اور مبتدا خبر نہ ہو۔ والحد المذکور،
تیسرا اعتراض مفسدین کے بارے میں تھا. ہماری جو تعریف ہے والحد المذکور، جو تعریف ہم نے ذکر کی ہے، للحال المبینہ، حال مبینہ کی ہے، للمؤکدہ، حال مؤکدہ کی نہیں. دیکھیے کتنے باریک انداز میں انہوں نے جواب دیا. کل جتنا سبق پڑھے تھے ہم نے بہت مختصر انداز میں آج ہم نے دہرایا. امید ہے سبق سمجھ میں آیا. وشرطها التنکیر. اب یہاں سے ایک اور چیز بتا رہے ہیں، دیکھیے. وشرطها التنکیر، حال نکرہ ہو. بولو حال نکرہ ہو. اب یہ اصول ہے حال کا نکرہ. اگر حال معرفہ بن کر آ رہا ہے تو پھر ہم توجیہ کریں. جیسے ہم نے یہاں توجیہ کی، اگر حال معرفہ بن کر آ رہا ہے تو پھر ہم توجیہ کریں گے. چلیے. وشرطها التنکیر، ہا کی ضمیر حال کی طرف جا رہی. حال کی شرط تنکیر ہے، یعنی حال کا حال ہونے کے لیے حال کا نکرہ ہونا چاہیے. شرط الحال، حال کی شرط، ان تکون نکرتن، کہ وہ نکرہ ہو. فإن جاءت بلفظ المعرفة، اگر حال معرفہ کے لفظ سے آئے، وجب تأویلها بنکرۃ، اس کی تعویل نکرے کے ذریعہ واجب ہو. اگر حال نکرہ معرفہ آئے تو اس کی تعویل نکرہ سے نکرے کے ذریعے کی جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ اصول ہے. اب مثال بتائیں گے، دیکھیے. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِمْ اُدْخُلُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلُ، یہ ہے ادخلوا، داخل ہو جاؤ. الاول ترتیب کے ساتھ، الاول فالاول، تم داخل ہو جاؤ ایک ایک کر کے، اس حال میں کہ تم ایک ایک ہو. الاول، پھر فا حرف عطف ہے، پھر الاول حال بن رہا ہے، معطوف ہے، معطوف یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، معطوف معطوف علیہ پر. الاول ہو یا فالاول ہو، یہ الف لام کے ساتھ معرفہ کے ذریعے. تو ہم اس کی تعویل کریں گے بھائی ادخلوا اولا اولا، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے، یہ ہے تعویل اس کی ہوگی. تو گویا اگر کبھی حال معرفہ آ جائے تو اس کی تعویل کس کے ذریعے ہم کریں گے؟ نکرہ کے ذریعے. ادخلوا الاول فالاول. وارسلها العراق، العراق، ابھی العراق، ارسلها العراق، اس کا ترجمہ دیکھیں. ارسلها، اس نے اس کو بھیجا اس حال میں. العراق، وہ عراق تھی. میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں. اب یہاں دیکھیں العراق آیا الف لام کے ذریعے، یہ دوسری مثال ہے. یہ پہلی مثال، دوسری پھر مثال، پھر ایک تیسری مثال بتاتا ہوں جس کو بھی سمجھاتا ہوں. دیکھو لَيُخْرِجَنَّ ہے، الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلْ ہے، لیکن یہ قرات لَيُخْرِجَنَّ نہیں، خرج یخرج سے ہے. لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اگر ہم لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ پڑھیں تو ضرور بھی ضرور نکالے گا عزت والا مدینے سے جو ذلیل کو، مفعول بھی ہو جائے گا. اخرج یخرج اخراجا نکالنا، اور یہی قرات قرآن مجید میں لیخرجن ہے، اخرج یخرج اخراجا نکالنا، لیخرجن اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. منافقین مدینے کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر کہا تھا
اللہ کے نبی اور صحابہ کو ہم نے ان کو پالا ہے، نکالیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت یہ آیتیں اتری، تم نکالو گے رسول اللہ کو، اب کون نکالیں گے؟ مدینے میں جو عزت والے ہیں وہ رسول اللہ اور صحابہ، ذلیل کون ہے؟ منافقین ہیں۔ ضرور بے ضرور عزت والے نکالیں گے، من المدینتی، مدینے سے، الاذل، ذلیل آدمی۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اخرج یخرج، اخراج، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، الاعز اس کا فاعل بنے گا، منہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا فعل سے، الاول الاذل کیا ہوگا؟ مفعول بہ ہوگا۔ اب لیخرجن نہیں پڑھ رہے ہیں، یا کے زبر کے ساتھ، را کے پیش کے ساتھ، لیخرجن، نکلنا، خراج یخرج نکلنا، عزت والا نکلے گا مدینے سے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوگا۔ اب یہ حال بن رہا ہے، اب یہ جو حال بن رہا ہے الف لام کے ساتھ بن رہا ہے، اب ہم اس کی توجیہ کریں گے نکرے کے ذریعے، بفتح الیاء وضم الراء، یا کے فتحے کے ساتھ اور را کے ضم، وهذه المواضع، یہ جگہیں، ونحوها اس طرح کی، مخرجۃ نکالی توجیہ کی جائے گی، مخرج، خرج یخرج تخریجا توجیہ کرنا، ان جیسی، یہ دیکھو، الاول، العراق، الاذل، جہاں حال معرفہ بن کر آ رہا ہے وہاں مخرجۃ توجیہ کی جائے گی، خرج یخرج تخریجا نکالنا توجیہ کرنا، علی زیادت الالف واللام، یہاں الف لام زائد ہے، جواب دیکھیے، جواب کیا ہوگا؟ الف لام زائد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہی نکرہ، کیونکہ حال نکرہ ہوتا ہے، سمجھ میں؟ دیکھیے، وَكَقَوْلِهِمْ اجتہد وحدک، اب اس کا اندر یہ چوتھا اعتراض ہے، اجتہد، اجتہد وحدک، اب یہ تو مضاف اور مضاف الیہ ہو کر وحد نکرہ تھا، کسی نکرے کی اضافت ضمیر کی طرف ہو جائے تو وہ معرفہ بنتا ہے۔ معرفہ کے اقسام میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ تو معرفہ ہے، تو محنت کر کہ اس حال میں کہ تو تنہا ہو، تنہا محنت کر، اجتہد وحدک، اب یہاں کہیں گے اس کی وہذا مؤول، اس کی تعویل ہوگی بما، ایسے، لا اضافت فیہ، گویا اس میں اضافت نہیں ہو، تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ والتقدیر اجتہد منفردن، اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے منفردن، سمجھ میں؟ اب اس کا ترجمہ اجتہد منفردن کا، گویا اضافت نہیں، جہاں بھی کوئی پریشانی آئی حال نکرہ ہوتا ہے، اگر حال معرفہ آ رہا ہے اس کی تعویل نکرے کے ذریعے کی جائے۔ ان تینوں مثالوں کا جواب الف لام زائد ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گویا یہاں اضافت نہیں، اس کا معنی ہم نکرہ کے کریں، اجتہد منفردن کا۔ وشرط صاحبها، ذوالحال کی شرط، یہ دیکھیے ذوالحال، حال کی شرط، ذوالحال کی شرط، اوپر ہم نے حال کی شرط پڑھی، اب ذوالحال کی شرط پڑھ رہے ہیں۔ التعریف اب التخصیص اب التعمیم اب التاخیر، چار چیزیں، یا تو وہ معرفہ ہو، ذوالحال یا تو معرفہ ہوتا ہے، یا تو اس میں تخصیص ہوتی ہے، تخصیص، تیسری چیز تعمیم ہوتی ہے، اور تعمیم یعنی عمومیت، عمومیت، تعمیم، اور چوتھی تاخیر، تاخیر۔ اب یہ تاخیر بھی سمجھنا، تاخیر کا معنی یہ کہ حال کے بعد آ جائے، اگر حال کے بعد، ذوالحال کے لیے شرط ہے کہ معرفہ ہو،
ذوالحال کے لیے شرط ہے اگر معرفہ نہیں نظر آ رہا اس میں خصوصیت پائی جائے، اگر خصوصیت بھی نہیں آ رہی تو عمومیت ہو، اور اتنی عمومیت ہو کہ حال اس میں داخل ہو۔ چوتھی شکل یہ کہ حال کے بعد آئے، اگرچہ نکیرہ آ رہا ہے، ذوالحال معرفہ ہونا چاہیے مگر نکیرہ آ رہا ہے، یہاں حال نکیرے کے بجائے معرفہ آ رہا ہے، یہاں حال نکیرے کے بجائے معرفہ، یہاں اگر حال معرفہ کے بجائے نکیرہ آ رہا ہے تو اس میں تاخیر ہونی چاہیے، حال پہلے آئے ذوالحال بعد میں۔ اس کی 4 مثالیں ہیں، دیکھیے۔ خشعن، میں 4 مثالیں لکھ رہا ہوں۔ خشعن، خشعن أبصارهم ابصارهم يخرجون یخرجون۔ اب یہ 4 مثالیں آپ سمجھیں۔ خشعن یہ حال ہو کر آ رہا ہے، صیغہ صفت ہے۔ ابصارهم مضاف مضاف الیہ ہو کر صیغہ صفت کا فاعل بن کر آ رہا ہے، پورا جملہ حالیہ بن کر آ رہا ہے۔ یخرجون فعل بفاعل، ہم ضمیر ہے، تو اس کے اندر یخرجون میں جو ہم ضمیر ہے یہ ہم ضمیر معرفہ ہے، ذوالحال ہے۔ ہم ضمیر کیا ہے یہاں؟ ذوالحال۔ ضمیر ذوالحال ہے۔ یہ صحیح ہے، کیونکہ معرفہ کے اقسام میں سب سے بڑی چیز معرفہ کی اعرف المعارف، وہ تو ضمیروں کی شکل میں ہی۔ یخرجون وہ نکلتے ہیں، خشعن اس حال میں کہ جھکی ہوئی ہیں، ابصارہم ان کی نگاہیں، یہ آگے پیچھے ہو گیا۔ خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، کأنہم قرآن مجید میں کچھ ہے، دیکھیے۔ چلیے یہ دیکھیے، یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، فی 4 ایام، فی 4 أيام 4 ایام سواء للسائلين سواء ہے کہ سواء؟ أن ہاں، سواء للسائلین۔ اب دیکھیے یہاں تخصیص کی مثال دی جا رہی، سواء للسائلین یہ حال بن کر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا ذوالحال کون ہے؟ کہ 4۔ 4 کیسا بن گیا بھائی؟ یہ تو نکیرہ ہے، تو ایام کی طرف اضافت ہے اس کی، اس لیے اضافت ہونے کی وجہ تخصیص پائی جا رہی۔ فی 4 ایام 4 دنوں میں، سواء للسائلین مانگنے والوں کے لیے برابر۔ 4 نکیرہ تھا لیکن اضافت کی وجہ سے تخصیص پائی جا رہی ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، وما اہلکنا من قریۃ، تیسری مثال، وما اہلکنا من قرية من ہے نا، جی کیفی ہے، من قریۃ إلا لها الا لها منذرون۔ منذرون۔ دیکھیے یہاں جو یہ حال بن کر آ رہا ہے، لہا اس حال میں ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ اس بستی کے لیے ڈرانے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ایسے ہی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ پیغمبر پہلے بھیجتے ہیں، استاذ پہلے، معلم پہلے بھیجتے ہیں، آدمی نہیں سنتا، نہیں سیکھتا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور سوتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑوں کے ذریعے عذاب آتا ہے۔ جی یہاں دیکھیے لہا منذرون، منذرون سے یہ نہیں سمجھنا یہ حال ہے تو منذرین کیوں نہیں، حال تو منصوب ہوتا ہے نا، لیکن یہ منذرون یہ مبتدا ہے، لہا جار مجرور سے محذوف سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ پورا کا پورا حال بن رہا ہے، سمجھ میں آیا، جملہ حالیہ ہے وہ، یہ پورا جملہ حالیہ ہے۔ اب اس کا ذوالحال کون ہے؟ قریہ۔ اب قریہ میں اتنی عمومیت پائی جاتی ہے
کہ یہ منذر اس میں داخل ہے، اسی لیے کہا کہ اگر ذوالحال نکیرہ آ رہا ہے تو نکیرہ جب آئے گا تو اس میں تعمیم پائی جائے گی. کیا پائی جائے گی؟ عمومیت پائی جائے گی. اتنی عمومیت ہوگی کہ یہ حال اس میں شامل ہوگا. ذوالحال کے لیے شرط تو ہے کہ معرفہ ہو. اگر معرفہ نہیں ہے تو یا تو تخصیص پائی جا رہی جیسے کہ فی اربعۃ ایام، یا تعمیم پائی جائے گی جیسے من قریتن میں پائی جا رہی. یہاں من قریتن ذوالحال ہے اور نکرہ. چوتھی مثال لمیت موحشن تلل. اب یہ چوتھی مثال یہاں لکھ لی، میت یہ عورت کا نام ہے میہ. ہاں لمیت میہ کے لیے، موحشن یہ موحشن تلل. میہ کے وحشتناک کھنڈرات ہیں، میہ کے کھنڈرات ہیں اس حال میں کہ وہ وحشت والے ہیں، ڈراونے ہیں. اب دیکھیے موحشن حال ہے اور تلل ذوالحال ہے. تلل ذوالحال بنائیں گے تو پھر نکرہ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے تاخیر کی بات ہے. اگر ذوالحال حال کے بعد آ رہا ہے تو نکرہ آ سکتا ہے. تو یہ 4 شرطیں ہوئی ذوالحال کے لیے. دیکھیے آگے پڑھی. اے شرط صاحب الحالی، حال والے کے لیے، یعنی کس حال والے سے مراد؟ ذوالحال کے لیے. واحد من امور اربعۃ، 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہونے چاہیے. الاول التعریف، معرفہ ہو، كقوله تعالی خش عن ابصارهم یخرجون. خش عن حال بن کر آ رہا ہے، فخش عن حال من الضمیر، ضمیر سے حال ہے. ضمیر سے حال کا معنی ضمیر کیا بنے گی؟ ذوالحال. یخرجون والضمیر اعرف المعارف، معرفہ کے اقسام میں ضمیر تو سب سے زیادہ معرفہ ہے، تو اس کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. والثانی التخصیص، دوسری چیز یہ ہے کہ ذوالحال میں تخصیص پائی جائے، جیسے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، 4 دنوں میں برابر ہے مانگنے والوں کے لیے. فسواء حال من اربعۃ، یہ اربعۃ سے حال ہے، اور اربع کیا ہے؟ وہی وان کانت نکرۃ، اگرچہ اربع نکرہ ہے، ولکنہا مخصصۃ بالاضافۃ الی ایام، لیکن اربع خاص ہو رہا ہے اضافت کی وجہ سے ایام کی طرف. والثالث التعمیم، تیسری چیز التعمیم ہے، عمومیت کا پائے جانا، جیسے اللہ کا یہ قول وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرون. فجملۃ، یہ جملہ، یہ ہم نے کہا نا لہا منذرون، اس کی فجملۃ، یہ جملہ لہا منذرون جملہ ہے، حال من القریتی، قریہ ذوالحال ہے، یہ پورا جملہ حال ہو کر آ رہا ہے. وہی نکرۃ عامۃ، یہ عام نکرہ ہے، لوقوعها فی سیاق نفی، یہ سیاق نفی کے سیاق میں واقع ہونے کی وجہ سے. ہم نے مبتدا خبر کی بحث میں پڑھا تھا تحت النفی کی بات. عمومیت کب پائی جاتی ہے؟ جب نکرہ تحت النفی آئے، تحت الاستفہام آئے. اس کی بحث ہمارے درمیان آئی تھی. نکرہ تحت الاستفہام، نکرہ تحت النفی. یہاں دیکھیے یہ تحت النفی آیا ہے، نکرہ ہے، تحت النفی ہے، وما اہلکنا ما نافیہ ہے، اس کے بعد نکرہ آیا. یہ عمومیت پائی جاتی ہے. ہر وہ نکرہ جو نفی کے سیاق اور سباق میں آ جائے، اس نکرے میں عمومیت پائی جاتی. کوئی بستی ایسی نہیں، ہر بستی عمومیت پائی جاتی، وہ تمہاری بستی ہو یا ان کی ہو یا ان کی ہو. وما اہلکنا من قریۃ، سمجھ میں آ؟ تو یہ کس سیاق میں آیا ہے ذوالحال؟ یہ نفی کے سیاق میں آیا ہے. وَإِنْ كَانَتْ نَكِرَةٌ وَلَكِنَّا، اچھا
وہی نکرۃ عامۃ، یہ نکرہ عامہ ہے، لوقوعہا، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے، فی سیاق النفی، نفی کی سے۔ والرابع التاخیر عن الحال، چوتھی مثال دے، چوتھی بات، حال سے مؤخر ہو، حال پہلے آئے، ذوالحال بعد میں آئے تو ذوالحال نکرہ بھی ہو کر آ سکتا ہے۔ جیسے لیمیتا، یہ میت، وہ بار بار جو میت پڑھے وہ نہیں ہے، یہ لیمیا، میا کے لیے، جار مجرور ہو کر متعلق ہے محذوف سے۔ اور تلل مبتدا ہے، موحشن حال بن کر آ رہا ہے، سمجھ میں آ، تلل ذوالحال، موحشن حال ہے۔ اب حال پہلے آیا ہے اور تلل بعد میں آیا ہے، اس کی اجازت ہے اگر حال کے بعد ذوالحال آ رہا ہے تو ذوالحال کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیمیتا، میا کے، موحشن وحشتناک، تلل ٹیلے ہیں، ٹیلے ہیں، کھنڈرات ہیں، میا کے کھنڈرات، اس حال میں کہ وہ ویران ہیں۔ یلوح، لاح یلوح لوحا، ظاہر ہونا، وہ یلوح ہوا ضمیر تلل کی طرف جا رہی، وہ ظاہر ہوتے ہیں، کأنہ، گویا کہ وہ کھنڈرات، تلل خلل، چمڑا مونڈے ہوئے نیام ہیں۔ نیام دیکھا ہے اپنے جس میں تلوار رکھتے ہیں، وہ چمڑے کی ہوتی ہے، اب اس کے اوپر کبھی بال بھی ہوتے ہیں، اب بال منڈے ہوئے تو وحشت ناک لگتی ہے وہ۔ ایک ہے چمڑے والی نیام، چمڑے اس کے اوپر، ایک ہے چمڑے کے بغیر والی، آج کل تو بغیر چمڑے کی آ رہی، پہلے زمانے میں یہ وحشت ناک لگتی ہوگی۔ تو شاعر کہہ رہا لیمیتا، میا کا، موحشن، اس حال میں کہ وہ ویران ہیں، تلل کھنڈرات، یلوح، وہ نظر آتے ہیں، کأنہ خلل، خلل، یہ خلل، خلال، یہ کہتے ہیں چمڑا منڈے ہوئے نیام کو۔ فموحشن حال من تلل، یہ موحشن تلل سے، یعنی تلل کیا بنے گا؟ ذوالحال، اور وہ نکرۃ، ذوالحال نکرہ ہے، لتأخیرہ عن الحال، حال سے مؤخر ہونے کی وجہ سے۔ امید ہے حال کا پورا بیان سمجھ میں آیا۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔